أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. صدق اللہ العظیم. میرے پیارے بھائیو دوستو، میں سراج علی ابن عمر صادق جامعۃ الشیخ یحییٰ مدنی سے آپ سے مخاطب ہوں. میرا واٹس ایپ نمبر اور ٹیلی فون نمبر 0334 38 72 208 ہے. آج میں امام بخاری رحمہ اللہ پر آپ کے سامنے کچھ تبصرہ کروں گا. امام بخاری رحمہ اللہ کا پورا نام امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ البخاری ہے. پیدائش بخارا میں ہوئی سن 194 ہجری خلیفہ امین الرشید عباسی کے زمانے میں، اور عیسوی تاریخ 810 بنتی ہے. اور وفات جو ہے سمرقند خرتنگ نامی علاقے سمرقند میں ہوئی سن 256 ہجری 870 عیسوی میں. شیخ الاسلام امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے ان کا پورا نام الجامع الصحیح المسند من حدیث الرسول اللہ و سننہ و ایامہ اور المعروف ببخاری ہے. اس کی دیگر کتابیں بھی ہیں التاریخ کے نام سے اور اسی طرح الضعفاء کے نام سے. یتیمی کی حالت میں امام بخاری رحمہ اللہ نے نشوونما پائی. 210 ہجری میں طلب حدیث کے لیے ایک طویل ترین سفر کیا. خراسان، عراق، مصر، شام اور دوسرے علاقوں کا سفر کیا. تقریباً 1000 اساتذہ سے حدیث سنی اور تقریباً 6 لاکھ احادیث جمع کی. انتہائی قابل اعتماد علامہ حافظ ابن حجر کے قول کے مطابق 7397 احادیث اپنی اس کتاب میں درج کی. تکرار کو اگر حذف کر دیا جائے تو 2602 احادیثیں یہ رہ جاتی ہیں. اور یہ گویا کہ اس طرز پر اپنی اولین کتاب تھی امام بخاری رحمہ اللہ کی. اب ہم چلتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے اسفار کی طرف کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کس طرح طویل ترین سفر کیا. تو دیکھتے ہیں بھیا، امام بخاری رحمہ اللہ یہ جو علاقہ ہے بخارا، یہاں امام بخاری رحمہ اللہ پیدا ہوئے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ کا پہلا سفر جو ہے یہاں سے افغانستان کے شہر بلخ تک، یہ تقریباً 600 کلومیٹر پر مشتمل تھا. اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ کا جو دوسرا سفر ہے بلخ سے آگے جو ہے مرو تک، یہاں گویا کہ بلخ ہے اور بلخ سے مرو تک کا جو سفر ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا، تو پھر جو ہے بلخ سے مرو تک یہ 800 کلومیٹر کا طویل سفر ہے. پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے جو سفر کیا وہ مرو سے نیشابور کا سفر کیا، اور مرو سے نیشابور کا سفر تقریباً جو ہے وہ 140 کلومیٹر پر مشتمل ہے. پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے کی طرف نیشابور سے رے تک کا سفر کیا، اور جو کہ موجودہ تہران ایران کا دارالحکومت ہے، نیشابور سے تہران تک کا 760 کلومیٹر کا سفر طے کیا، اور ہر شہر میں علماء کرام سے استفادہ کرتے رہے. پھر تہران سے امام بخاری رحمہ اللہ نے واسط شہر کا سفر کیا، اور تہران سے واسط کا سفر 985 کلومیٹر ہے. پھر وہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ نے واسط سے بصرہ کی طرف سفر کیا، اور بصرہ کا جو سفر ہے یہ 360 کلومیٹر ہے. پھر بصرہ سے کوفہ کی طرف سفر کیا، اور بصرہ سے کوفہ کا جو سفر ہے 390 کلومیٹر ہے. پھر بصرہ سے بغداد کا سفر کیا، اور بصرہ سے بغداد کا جو سفر ہے وہ 165 کلومیٹر ہے. پھر میرے پیارے بھائیو دوستو آگے چلتے ہیں. بغداد سے پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے مدینہ منورہ کا طویل ترین سفر کیا. صحرائی نفوذ کو پار کرتے ہوئے ایک طویل ترین سفر کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے. اور کوفہ سے بغداد سے جو مدینہ تک کا سفر ہے یہ تقریباً 1530 کلومیٹر، وہ طویل ترین سفر ہے.
جیسا کہ کوئی آدمی سوات سے کراچی تک کا ایک طویل ترین سفر کرے۔ پھر حجاز مقدس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کافی وقت گزارا اور مدینہ منورہ میں، اور اس کے بعد پھر مکہ مکرمہ جنوب میں چلے گئے۔ مکہ مکرمہ تک کا جو سفر ہے یہ 435 کلومیٹر ہے۔ پھر مکہ سے جدہ گئے اور جدہ جو ہے یہ 70 کلومیٹر ہے۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ میرے پیارے بھائیو دوستو، یہ جو جدہ شہر ہے یہاں آج یہ بڑا شہر ہے اور اس میں ایئرپورٹ بھی ہے۔ یہاں سے بحر قلزم اور بحر احمر کو پار کر کے عذاب البحر نامی شہر میں آئے، اور یہاں عذاب البحر تک 130 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے فسطاط شہر کا ایک طویل ترین سفر کیا۔ عذاب بحر سے فسطاط تک 1080 کلومیٹر 1080 کلومیٹر کا سفر ہے، ایک طویل ترین سفر ہے۔ یہ فسطاط شہر فسطاط بمعنی خیمہ ہے۔ جب یہ شہر فتح ہوا تھا تو اس زمانے میں یہ شہر جب فتح ہوا تھا، یہ فسطاط شہر ہے، یہ شہر جب فتح ہوا تھا تو یہ علاقہ جب فتح ہوا تھا تو حضرت عمر فاروق نے یہاں شہر بسانے کا حکم دیا تھا۔ صحابہ کرام نے جب یہ علاقہ فتح کیا تھا تو یہاں ایک خیمہ گاڑا تھا، اور خیمے کو چونکہ فسطاط کہا جاتا ہے تو یہ شہر فسطاط کے نام سے مشہور تھا، اور پھر 600 سال کے بعد یہ شہر جل کر وہ ہو گیا تھا، تباہ ہو گیا تھا۔ یہ طویل زمانے تک جو ہے دارالحکومت رہا تھا مصر کا، پھر اس کے بعد قاہرہ کو دارالحکومت بنایا گیا۔ تو یہ فسطاط شہر جو ہے گویا کہ یہاں تک کا 1000 عذاب البحر سے فسطاط تک کا جو ہے 1080 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ پھر آگے چلتے ہیں بھائیو دوستو، فسطاط شہر سے اسقلان کا سفر کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ فسطاط سے اسقلان کا جو سفر ہے تو وہ 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ پھر اسقلان سے امام بخاری رحمہ اللہ نے سفر جو کیا، یہ اسقلان ہے، یہاں سے پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے قیصریہ کا سفر کیا، اور قیصریہ یہاں پر ہے۔ قیصریہ تک کا سفر 118 کلومیٹر ہے، اور پھر وہاں سے دمشق کا سفر کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور یہ تقریباً 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے پیارے بھائیو دوستو۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے دمشق سے لے کر بغداد کا جو سفر کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، تو پیارے بھائیو دوستو دمشق سے بغداد تک کا یہ جو سفر ہے، بغداد کافی آگے ہے، یہ غلطی ہو گئی، یہ دمشق سے بغداد کا جو سفر ہے یہ دیکھیں ذرا، یہ دمشق ہے اور یہ بغداد ہے، تو اس کے بیچ میں دمشق سے بغداد تک کا تقریباً 1000 کلومیٹر کا سفر ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بھائیو دوستو بغداد سے لے کر بخارا تک دوبارہ جو امام بخاری رحمہ اللہ کا اپنے وطن تک کا سفر ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کتنا طویل سفر ہے۔ تقریباً یہ بغداد ہے اور یہ اوپر جا کے بخارا ہے، یہ طویل ترین تقریباً 2500-2700 کلومیٹر تک کا سفر ہے، اور یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے آخر میں بغداد میں دوبارہ علماء سے استفادہ کیا اور وہاں سے اپنے وطن بخارا چلے گئے، اور آخر کار سمرقند خرطنگ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے کچھ مختصر حالات تھے پیارے بھائیو دوستو۔ علم کے طلب میں زیادہ سے زیادہ کوششیں کرو، آگے بڑھو، محنت کرو، اور ہمارے لیے، ہم علماء کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ علم ہی ہے، مال کوئی چیز نہیں ہے۔ اور میں یہی کہوں گا، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال يفنى عن قریب وأن العلم يبقى لا يزال۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا تقریباً 14000 کلومیٹر طویل ترین سفر رہا۔ گویا کہ کوئی آدمی یہاں ہمارے پاکستان سے امریکہ، براعظم شمالی امریکہ کے بالکل آخری کنارے تک جائے اور اتنا طویل ترین سفر کرے پیدل، وہ بھی پیدل، نہ کوئی گاڑی ہے نہ کوئی جہاز ہے، اتنا طویل ترین سفر امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگان دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام از ابن عمر صادق من جامعۃ الشیخ یحییٰ مدنی۔